بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاص عمل جسے رات کو سونے سے پہلے کیا جائے تو صبح ہونے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ ایک خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اس کی قسمت پر لگے تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ خاص تسبیح ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مسائل کی وجہ سے کئی سالوں سے پریشان ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہیں، چاہے کتنے ہی بڑے مسائل کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ یہ خاص تسبیح رات کو سونے سے پہلے کر لیتے ہیں تو ان کی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ جو لوگ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، زندگی میں آنے والی مشکلات سے تنگ آ چکے ہیں، طرح طرح کے مسائل میں الجھ چکے ہیں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، زندگی اداس اور بے رونق ہو چکی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ اس کا مسئلہ فوری حل ہو جائے، اور جو بھی وظیفہ کرے اس کا فوری اثر ہو۔ اگر آپ بھی بہت سے وظائف کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو بس یہ ایک خاص تسبیح جو کہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک غیب سے ایسے انتظام فرمائے گا کہ آپ کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی مسائل ہیں، رزق میں تنگی ہے، رزق میں بے برکتی ہے، زندگی میں مایوسی ہے، گھر میں نفرتیں ہیں، الجھیں ہیں، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، نظر بد ہے، حاسدین کے حسد کا شکار ہیں، بے اولادی کا شکار ہیں، یا اولاد کے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، مقروض ہیں، بے گھر ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی گھر ہو، یا زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں اور اپنا نام خصوصی دعاؤں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام، اپنے ملک یا شہر کا نام اور اپنا مکمل مسئلہ لکھ کر بھیج دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین کے صدقے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ الف لام میم کے اتنے کمالات ہیں کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حروف ہیں جن سے کلام الہی کی شروعات ہوتی ہے، اور آخری کتاب قرآن مجید کا پہلا حرف بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ اکابرین نے فرمایا کہ الف لام میم کا عمل تمام مادی ضرورتوں اور جسمانی بیماریوں کے لیے تیر کی مانند ہے، یعنی ایسا عمل جو سیدھا تیر کی طرح جا کر لگتا ہے، چاہے کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا تو الف لام میم کے اس خاص عمل سے آپ اپنی ہر حاجت پوری کر سکتے ہیں اور اپنے رب سے اپنی ہر دعا منگوا سکتے ہیں۔ جو شخص اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ رب کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور پھر جو مانگتا ہے، جو خواہش کرتا ہے، جو بھی اس کی حاجت ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ ناظرین،
اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آج تک نہ مل سکا۔ غیب کے خزانوں سے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ کو ایمرجنسی میں سخت پیسوں کی ضرورت ہے مگر پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تو یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اگر آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے اور آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھ لیں۔ جو کوئی رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں میں رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ اس خاص تسبیح کو ضرور پڑھے۔ اور جب زندگی میں پریشانیاں اس قدر بڑھ جائیں کہ یوں لگے کہ زندگی اب ختم ہو چکی ہے اور ہر قدم پر ناکامی نظر آ رہی ہے اور یوں محسوس ہو کہ آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تو یہ خاص تسبیح پڑھ لیں۔ ناظرین، ایک اہم بات، دنیا والوں کے سامنے رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کسی پریشانی کا سامنا ہو اور جب بھی زندگی میں اندھیریوں کے بادل چھٹ جائیں تو اپنے رب سے رجوع کریں، کیونکہ ہمارا رب ہی ہے جو سب کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے، سب کی فریاد کو سنتا ہے، اور اللہ جسے چاہے بے بہا دولت عطا کرے، جسے چاہے غنی کر دے، جسے چاہے فقیر کر دے، اور وہی رب کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے، ایسی طاقتور تسبیح ہے کہ جس کسی نے بھی اس تسبیح کو پڑھا اس کی ہر حاجت پوری ہوئی۔ اگر وہ غریب تھا تو امیر ہو گیا، اگر کسی کو گھر چاہیے تھا تو اسے گھر مل گیا، جس نے دولت مانگی اسے دولت مل گئی، جس نے عزت مانگی اسے عزت مل گئی، جس نے کامیابی مانگی اسے کامیابی مل گئی، جس نے اپنی 7 نسلوں کے رزق کے لیے دعا مانگی اسے تونگری اور بے بہا دولت مل گئی۔ کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو ڈوب کر سچے دل سے لگن کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ دنیا کی دولت ہو یا آخرت کی دولت ہو، وہ اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور جو خواہش کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی کوئی بات رد نہیں کرتا اور ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے، اور جب آپ اس عمل کو کریں تو جگہ پاک صاف ہو، لباس پاک صاف ہو اور باوضو ہو کر اس عمل کو کریں۔ عمل یہ ہے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے اور اس پر الف لام میم اس طرح لکھنا ہے جیسے آپ کو اس وقت اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ اسے اپنے سامنے دیوار پر لگا دیں اور کچھ فاصلے پر بیٹھ جائیں، اتنے فاصلے پر کہ آپ اس کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ کو بآسانی دیکھ سکیں۔ اپنی جگہ پر بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں لانا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہو اسے ذہن میں رکھتے ہوئے، اور کاغذ پر لکھیے الف لام میم کو دیکھتے ہوئے ایک تسبیح الف لام میم کی پڑھنی ہے۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد اپنے رب سے روتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. اللهم اجعلني من الصابرين واجعلني من الشاكرين واجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرا. یا اللہ، جتنے ناظرین نے دعا کے لیے کہا ہے اور جو بھی پریشان حال ہیں، تو سب کی مشکلات آسان فرما. یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ، جو کسی بڑی پریشانی، مصیبت یا آزمائش میں ہیں ان کے دلوں کا بوجھ ہلکا فرما اور ان کی مشکلیں آسان فرما. یا اللہ، جو شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے نیک صالح اور محبت کرنے والے جوڑے عطا فرما. یا اللہ، جو گھر میں بے سکونی کا شکار ہیں انہیں سکون، برکت اور محبت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ، جو والدین اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار اور صالح بنا. یا اللہ، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں میں نرمی اور محبت سے بھر دے اور ہمارے دلوں کو نرمی اور محبت سے بھر دے اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.